بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اطلق لسانی وافرج ہمی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے تھے ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی قیامت میں جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑا اترایا کرتے تھے، بڑی شیخی برتتے تھے اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے تھے، اور پھر آگے سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم مر گئے، مٹی ہو گئے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تو کیا ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے باوا اجداد جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں کی، تو آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور پڑھ کر سمجھ کر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 51 میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ثم پھر انکم بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہ لوگو، المکذبون اے جھٹلانے والو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سن لو، بے شک اے گمراہ لوگو یا اے جھٹلانے والو، کیا کیا تمہارا حشر ہوگا جہنم میں، اور تمہیں کیا کیا وہاں پر ملے گا کھانے کو اور پینے کو کیا ملے گا، اور تمہارا انجام وہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، واٹس دیئر فوڈ، ان کو کھانے کو کیا ملے گا، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون اور وہ کھانے والے ہوں گے، will surely من شجر from the tree من زقوم، زقوم کے درخت سے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے زقوم کا، وہاں پر ان کو کھانا ملے گا اس زقوم درخت سے۔ اللہ اکبر۔ ایسا درخت ہے نہ جو پیٹ بھرتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا اس سے افاقہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے خاری دھار کانٹیاں اور جھاڑیاں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتہائی عجیب اور دردناک قسم کا انجام ہونے والا ہے۔ جب پیٹ میں جائے گا تو نہ وہ ہضم ہوگا، نہ اسے بھوک مٹے گی، تو یہ انجام ہوگا اس وقت ان لوگوں کا تو جو اللہ کو اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بھرنے والے ہو مِنْهَا الْبُطُونَ، اس سے اپنے پیٹوں کو، خام خواہ پہ اپنے پیٹوں کو اس سے بھر دیں گے، لیکن اس سے پیاس نہیں بجھنے والی، کیونکہ جھاڑیوں سے کیسے پیاس بجھے گی۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بار بار اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، کوئی گپ نہیں ہے۔ یہ جنت اور جہنم کی تذکرے جو اللہ کر رہی ہیں یہ حق ہیں، سچ ہیں، اور انہوں نے ہو کر رہنا ہے۔ تو ابھی سے اپنی زندگی کی تیاری، آنے والی جو زندگی ہے اس کو موت نہ کہیے، وہ اوریجنل زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات بتایا ہے، تو اس کو تو موت بتایا کہ یہ تو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس لیے ہم نے بنائی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اچھے عمل کی بھی سے کوشش کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اینڈ واٹ ٹو ڈرنک، کیا دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر فشاربون مشروب پینے سے ہے نا، فشاربون پھر پینے والے ہو، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے ہوئے پانی۔ اللہ اکبر۔ کیا بن جائے گا اندر، کھولتا ہوا پانی جائے گا، جب خالی دار جھاڑیاں پیٹ میں ہوں گی اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی جائے گا۔ اینڈ ڈرنک اوور اٹ فرام دا scalding، کھولتا ہوا گرم پانی جب ان کو دیا جائے گا اور وہ ایسے پیئیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کیا ہوتا ہے، فشاربون اینڈ ول ڈرنک ایز اے ڈرنکنگ، شرب الہیم ایز اے ڈرنکنگ آف دا تھرسٹی کیمل، پھر وہ پینے والے ہیں شرب الپینا الحمیم، پیاسے اونٹ کی طرح، ایسا پانی کو پئیں گے جیسا پیاسا اونٹ پیتا ہے، اور پیتا ہی چلا جاتا ہے، پیتا ہی چلا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر سٹور کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہ کتنے کلومیٹر جا کر یہ پانی کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے جسم کے لیے استعمال کر سکتا ہے، دوبارہ جو ہے وہ اپنے جسم کے تمام اعضاء تک پانی کو جہاں کمی ہوتی ہے وہاں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، تو اس وقت پیٹ بھر جائیں گے، پھول جائیں گے اور پیتے ہی چلے جائیں گے۔ واٹ آر دے اینڈنگ اپ، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، ھذا یہ ہوگی، نزلہم مہمانی ان کی، یوم الدین اس دن یعنی بدلے کے دن، دس از دا ہاسپٹیلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، وہ ان کو پہلے وہاں پر مہمانی دی جائے گی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں پر میدان محشر قائم کریں گے، تو ایسی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جو ہمیشہ کی آگ ہوگی۔ جیسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو،
وَأَهْلِيكُمْ اپنے اہل و عیال کو ناروں آگ سے وقود الناس والحجارہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ابھی سے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جو ریپروڈکشن کا عمل تمہارے اندر ہوتا ہے اس پر تم غور نہیں کرتے. جیسے کہ نحن خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، فلولا پس کیوں نہیں تصدقون تم تصدیق کرتے. نحن خلقناکم we made you and we create you فلولا so why do not تصدقون you admit the truth تم کیوں سچ کی تصدیق نہیں کرتے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر غور کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کرتے ہوئے فرمایا افرأیتم ما تمنون افرأیتم ڈو یو سی کیا دیکھا تم نے، ما تمنون واٹ یو ایمٹ جو تم منی ٹپکاتے ہو، جس سے تم ریپروڈکشن کا عمل شروع کرتے ہو، جس سے نطفہ ٹھہرتا ہے. یہ عمل تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم اس عمل سے نہیں گزرے؟ کیا تمہاری تخلیق ایسے نہیں ہوئی؟ تو تم کیوں جھٹلا رہے ہو اس رب کو، اور تم کیوں جھٹلا رہے ہو اس پیدائش کو جو موت کے بعد دوبارہ ہونی ہے؟ حالانکہ ایک دفعہ تم بنائے گئے ہو، دوسری دفعہ بنانا تمہیں اور آسان ہے. جیسا کہ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها تمہیں بنانا میرے لیے مشکل سخت ہے. یہ جو میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے بنایا ہوا ہے یہ بنانا میرے لیے مشکل ہے، بلکہ تمہیں بنانا تو اور ہی آسان ہے میرے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں چونکہ ڈاؤٹس رہتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوں گے. عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ان کفار کو ایسا جواب دیا، اللہ اکبر، ان کو کہا کہ نبی ان کو کہہ دیے قل کونوا حجارۃ او حدیدا تو تم اپنے آپ کو کیا کرو، قل کونوا حجارۃ او حدیدا تم پتھر بن جاؤ یا اس سے کوئی سخت چیز بن جاؤ، یا او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا تمہارے دلوں میں جو آ رہی ہے بات ویسے کوئی بن جاؤ، لیکن اللہ تمہیں دوبارہ بھی خلق کھڑا کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو اللہ نے فرمایا غور کرو ذرا اس پروسیس کے اوپر. پھر فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون انتم کیا تم تخلقونہ پیدا کرتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یا ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ جو تمہارا پروسیس ہے سارا کیا تم پیدا کر رہے ہو. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے نظام قدرت ہے. بڑی ڈیٹیل ہے لیکن چونکہ ہم یہاں پر صرف ٹو دا پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آیات سمجھ آ جائے. ڈیٹیل اور تفسیر میں جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، اسی لیے سورۃ الواقعہ پہلے ہی اپلوڈ ہے لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو سمجھا رکھا ہے. لرن قرآن لینگویج ود وکاس، وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الواقعہ موجود ہے بڑے ہی احسن انداز میں اپنی پلے لسٹ میں. میں آپ کو لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تم کرتے ہو پروسیس، یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ کون تمہارے اندر اور ماں کے پیٹ کے اندر پھر جو ہے 9 مہینے رکھنا اور اتنا لمبا پروسیس، پھر خوراک کا انتظام کرنا اور باہر آتے ہی پھر ان کو خوراک سکھانا کہ کہاں سے دودھ لینا ہے. تو سبحان اللہ اتنا بڑا پروسیس ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم ہی تو کر رہے ہیں. تو کیا موت کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے جو جیسا تم سوچ رہے ہو. تو آگے اللہ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. نحن قدرنا اینڈ وی ڈکریڈ اور ہم نے اندازہ مقرر کیا یا ہم نے مقرر کیا بینکم امانگ یو درمیان تمہارے یا مابین تمہارے الموت موت کو، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں نحن ہم بمسبوقین عاجز، ہم نہیں مقدر کیا ہے تمہارے درمیان موت کو اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے. کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ہم مر جائیں تو دوبارہ ہم نے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ سارے ڈاؤٹس مائنڈ میں نکال دو. یہ تب آتے ہیں جب انسان کا اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ کٹتا ہے، نیک لوگوں سے رشتہ کٹتا ہے، تو اس طرح کے ڈاؤٹس اور پھر ایتھیزم کی طرف انسان آہستہ چلا جاتا ہے. تو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. تو پھر فرمایا علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. علی ان نبدل، اس پر علا کا مطلب پر آتا ہے نا، اور ان نبدل کہ ہم بدل دیں، تبدیل کر دیں، امثالکم کیا کہ تم جیسوں کو، وننشئکم اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں تمہیں، فی ما لا تعلمون ایسی صورت میں جو تم جانتے نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمہیں بدل دیں اور تمہیں بدل کر کسی اور شکل میں پیدا کر لیں، تمہیں نئے سرے سے ہم پیدا کر لیں، تو کون ہے جو ہم سے پوچھ سکے؟ کون ہے جو ہمیں کہہ سکے کہ کیوں کیا ایسے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ابھی سے اپنی کوشش کرے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
سبحان اللہ، اس کو قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ساری چیزیں چھوڑو، یہ بتاؤ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُم، اور البتہ تحقیق، علمتم علم ہے، جان لیا تم کا مطلب تم نے، النشأۃ اپنی ابتدا یا پیدائش کو، الاولا پہلی کو، فلولا تذکرون، اور پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، and certainly you know the creation the first so why not you take it، تم کیوں نہیں اس پر عمل کر رہے، تم کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ تم جانتے ہو، تمہیں سے ہر ایک جانتا ہے کہ تمہاری پیدائش کیسے تھی، تم ہر بچے کو دیکھتے ہو جو نیا پیدا ہوا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم ہی اسی پروسیس سے گزر کے آئے ہو، تم ہی اتنے بڑے ہو گئے ہو، تو پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے، تم کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ جیسے قرآن میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، سبحان اللہ، ثم انشأنا خلقا آخر، 20ویں پارے کا سٹارٹ ہے نا، وہاں پر یہ ہے کہ تم دیکھو ہم تمہیں کیسے نطفے سے لوتھڑا، پھر لوتھڑے سے گوشت، پھر اس میں تھوڑا سا ہڈیاں، پھر اس میں سانس، اور کیسے کیسے ہم انسان کو پورا مکمل بنا دیتے ہیں، کتنے اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا ہو، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہو، پھر سانس کا کوئی نظام نہ ہو، پھر کھانے کا کوئی نظام نہ ہو، کیسے تم پل بڑھ جاتے ہو وہاں پر۔ تو اللہ کی تخلیق پر غور ضرور کرو، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو آج انشاءاللہ یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ذرا آپ دیکھیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ تم دیکھو اپنے ان بونے کو، وہ جو تم بوتے ہو زمین کے اوپر، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اکبر، تم تو دانہ پھینک کے آ جاتے ہو، کون نکالتا ہے؟ تم نکالتے ہو یا اللہ نکالتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، يا رب العالمين۔